بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں نے ترکیب کے متعلق بھی کہا تھا، تو ذرا ترکیب بھی آپ ان کی سن لیں۔ واو جو ہے استئنافیہ بھی ہو سکتا ہے، واو ابتدائیہ بھی ہو سکتا ہے، اور واو عاطفہ بھی ہو سکتا ہے۔ من اسماء شرطیہ میں سے ہے، من شرطیہ ہے، اور تکن فعل مضارع ہے، اور افعال ناقصہ میں سے ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ تکونو تھا۔ اسماء شرطیہ میں سے جب من داخل ہوتا ہے تو یہ فعل مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے، تو تکون ہو گیا، دو حرف ایک جنس، دو حرف جو ہے وہ اجتماع ساکنین ہو، دو ساکن جمع ہو گئے، واو اور نون، واو کو گرا دیا، تکن ہو گیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یا تو یہ افعال ناقصہ کی بھی 4 قسمیں لکھی ہوئی تھی، تامہ ہوتا ہے، اور زائدہ ہوتا ہے، اور جو ہے افعال ناقصہ ناقص ہوتا ہے، یعنی جب ناقصہ کہلاتے ہیں تو یہ ناقص کا مطلب یہ ہے کہ ناقص ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسم بھی چاہیے ہوتا ہے اور خبر بھی چاہیے ہوتی ہے، اسم مرفوع چاہیے ہوتا ہے، خبر منصوب چاہیے ہوتی ہے۔ اور جب تامہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے اسم پر پورا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خبر کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اس کو ناقصہ بناتے ہیں تو تکن فعل ناقص ہے، اور با حرف جار ہے، رسول اسم رسالت مضاف ہے، اللہ اسم جلالت جو ہے مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہو کر کے مجرور ہے، جار مجرور جو ہے یہ ثابتاً یا ثابتتاً کے متعلق ہو کر متعلق ظرف مستقر ہوگا، اور ثابتتاً اسم فاعل، اور یا کائنتاً اسم فاعل، ہیا کی ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، اور اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر کے شبہ جملہ ہو کر کے خبر مقدم بن جائے گا، اور نصرتہ مرکب اضافی ہو کر کے، اور اس کے جو ہے یہ اس مبتدا مؤخر ہو جائے گا فعل ناقص کا، یا اسم مؤخر ہو جائے گا۔ تو فعل ناقص اپنی خبر مقدم اور اسم مؤخر سے مل کر کے یہ شرط بن جائے گا۔ آگے ان شرطیہ ہے، اور وہ جب دو جملوں پر داخل ہوگا، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو پھر دونوں فعل مضارع کو وہ جزم دیتا ہے، اور اگر ایک فعل ماضی ہو دوسرا فعل مضارع ہو تو وہ فعل ماضی کیونکہ مبنی ہے اس پر تو ظاہراً عمل نہیں کرے گا، اور فعل مضارع جو ہے وہ کیونکہ معرب ہے، جب اس کے ساتھ جو ہے نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ ملے ہوئے نہ ہوں، یا نون جمع مؤنث غائب و حاضر ملے ہوئے نہ ہوں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے۔ اگر یہ دو باتیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں تو پھر وہ مبنی ہوتا ہے۔ ان حرف شرط ہے، تلقا یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، اور صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور ہو ضمیر مفعول بہ مقدم ہے، اور الاسد یہ اس کا فاعل ہے، اور فی حرف جار ہے، آجام مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی ہو کر کے مجرور ہے۔ اس کے متعلق 2 باتیں علماء نے لکھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یا تو یہ ظرف لغو ہے تلقا فعل کا، یا پھر یہ کیا ہے، ظرف لغو مقدم ہے تاجم فعل مضارع کا۔ بہرحال اگر ہم اس کو ظرف لغو بناتے ہیں تو ان حرف شرط تلقا فعل، ہو مفعول بہ، الاسد فاعل، اور یہ ظرف جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط بن جائے گا۔
اور یہ تاجمو تھا، اور پھر جب ان داخل ہوگا اس کو تجم ساکن کر دے گا، ضرورت شعری کی وجہ سے تاجمی پڑھا جاتا ہے۔ تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے واجما یاجمو، واجما یاجمو وجومن اس کا مصدر ہے۔ تو پھر تاجمو جو ہے توجمو تھا۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ واو جو ہے اگر فعل علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان اگر واو واقع ہو جائے تو اس کو گرا دیتے ہیں، جیسے وعدہ یعدو میں ہوتا ہے اور واجمہ تاجمو میں ہوتا ہے۔ تو پھر بہرحال حیا کی ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اس فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ بن جائے گا شرط جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ، جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر کے پھر یہ بن جائے گا جزا اپنے ماقبل من جو شرطیہ تھی اس کی۔ تو بہرحال فعل وہ شرط تھا، یہ جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر کے جملہ شرطیہ ہوا۔ یہ اس کی ترکیب تھی جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی ہے۔